بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام ہے ڈسٹ ٹو ڈیسٹینی، چیپٹر سکرات اور اس کا راہ حل۔ ٹرم سکرات الموت، ایگنیز آف ڈیتھ ہماری ریلیجیس ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ سکرات سکرہ کا پلورل ہے جو سکر انٹاکسیکیشن سے ڈیرائیوڈ ہے اور قرآن میں اس سنگولر فارم میں یوز ہوتا ہے۔ سکرات ڈیتھ کے ٹائم پر ایکسپیرینس ہونے والی بیولڈرمنٹ اور کنفیوژن کو ریفر کرتا ہے جو انٹاکسیکیشن جیسے ہوتا ہے۔ اسے احتضار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیتھ اور اینجلز کے پریزنس کا وقت ہوتا ہے۔ اسے سکرات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان ایک بیولڈرمنٹ، کنفیوژن اور ڈیزنس کی سٹیٹ میں ہوتا ہے، بالکل ایک ڈرنک پرسن کی طرح۔ ایک طرف انسان ریگریٹ کرتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی اور اس نے اسے اچھی طرح سے یوز نہیں کیا، اور دوسری طرف وہ دنیا اور اپنے پیاروں کو چھوڑنے کا غم محسوس کرتے ہیں۔ بیچ میں وہ اننون ریئلز کا سامنا کرتا ہے جو ٹیریفائنگ ہوتے ہیں، ایسے سینز دیکھتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، انکلوڈنگ اینجلز اور ڈیولز۔ باڈی سے سول کے سپریٹ ہونے کا درد جس کے ساتھ یہ لائف ٹائم کے لیے انٹیمیٹلی کنیکٹڈ رہا ہے، ایک سٹیٹ آف کنفیوژن اور ڈیزنس کریٹ کرتا ہے، ہینس دا ٹرم سکرات۔ امیجن کریے ایک سیویئر ٹوتھ ایک جس کی وجہ سے کنفیوژن اور فورگیٹفulness ہونے لگتی ہے۔ ڈیتھ کا پین ٹوتھ ایک سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن چیپٹر 6 ورس نمبر 93 بھی غمرات الموت، پینگز آف ڈیتھ ٹرم یوز کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام ان مومنٹس کو سرمن نمبر 109 میں ڈسکرائب کرتے ہیں، ہائی لائٹنگ دا انڈسکرائبل کنڈیشن۔ وہ مینشن کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ڈیتھ کا ایفیکٹ باڈی پہ بڑھتا ہے، زبان سب سے پہلے کام کرنا بند کرتی ہے، اسپیچ کو پریونٹ کرتی ہے، حالانکہ ڈائنگ پرسن اپنی فیملی کو دیکھ اور سن بھی سکتا ہے اور ان کا مائنڈ ابھی بھی ایکٹیو ہوتا ہے۔ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور جو ویلتھ انہوں نے ایکومولیٹ کیا ہے، چاہے حلال یا حرام، انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اب انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ پورٹریل دکھاتا ہے کہ لائف کے اینڈ پہ ڈسٹریس اور اینگوش ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ورلڈلی میٹر سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام نے اپنی نریشنز میں ڈیتھ کا پروسیس ایز کرنے کے لیے اور لائف ٹائم ٹرانزیشن کو پیسفل بنانے کے لیے کئی ریکمنڈیشنز دی ہے۔ یہ ریکمنڈیشنز فزیکل کمفرٹ اور اسپرچول ہیلتھ دونوں کو ایڈریس کرتی ہے جو شیطان کے ٹرائلز کو فائنل مومنٹ آف لائف میں وِتھسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ کی سجیشنز دیے گئے ہیں۔ 1. اسٹرانگ اور کریکٹ بلیفز مینٹین کرنا۔ سب سے کروشل ایسپیکٹس میں سے ایک ہے اللہ اور ہیئر آفٹر میں فرم فیتھ ہونا۔ اگر ایک انسان ٹرولی بلیو کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بنائے رکھتا ہے تو ڈیتھ کا ڈر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک دوست کے پاس واپس جا رہا ہے، نہ کہ ایک دشمن کے۔ یہ فیتھ ڈیتھ کے وقت پیس اور ٹرینکویلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ ایک نریشن مینشن کرتی ہے کہ جب ملک الموت پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس یہ چوز کرنے کا آپشن ہے کہ کب مرنا ہے۔ اینجل آف ڈیتھ نے جواب دیا کہ یہ ان کا چوائس ہے۔ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ریفلیکٹ کیا کہ یہ عجیب ہوگا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو موت گفٹ کرے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو ری ایشور کیا کہ ٹرو فرینڈز ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، سجیسٹنگ کہ ڈیتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ری یونین کا ذریعہ ہے۔ 2. اچھے کام کرنا۔ رائٹیس ڈیڈز پرفارم کرنا ایک انسان کے فیتھ کو ری انفورس کرتا ہے اور ہارٹ میں بلیفز کو فرم کرتا ہے۔ کنسسٹنٹ گڈ ایکشنز ایک نیل کو ہیمر سے ڈرائیو کرنے جیسا کام کرتی ہے، فیتھ کو ہارٹ میں ڈیپلی ایمبیڈ کرتے ہیں۔ قرآن ایمفسائز کرتا ہے کہ اگر کوئی سرٹینٹی اور بلیف اٹین کرنا چاہتا ہے تو اسے سرویٹیوڈ اور ورشپ پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہر گناہ اور ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس فیتھ کو ویکن کر سکتا ہے، اس لیے سنز اوائڈ کرنا اور پاسٹ مسٹیکس کے لیے ریپینٹ کرنا اسٹرانگ اسپرچول سٹیٹ مینٹین کرنے کے لیے کروشل ہے۔ 3. اہل البیت سے پیار اور ڈیووشن، اسپیشلی امام علی علیہ السلام۔ اہل البیت سے پیار اور ایلیگنس خاص کر امام علی علیہ السلام سے توحید، the oneness of اللہ کے کانسیپٹ سے انٹرٹوئنڈ ہے۔ کئی نریشنز ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ جن لوگوں کو امام علی علیہ السلام سے ڈیپ افیکشن ہے ان کے لیے ڈیتھ کا پروسیس ایزی ہوتا ہے۔ پروفیٹ محمد نے کہا ہے کہ علی سے پیار ایمان ہے اور ان سے انمیٹی کفر ہے۔ یہ پیار ڈیتھ کے ڈیفیکلٹ مومنٹس میں ڈیوائن سپورٹ اور کمفرٹ انشور کرتا ہے۔ 4. فیملی ٹائز، صلۃ الرحم مینٹین کرنا، اسپیشلی ود پیرنٹس۔ فیملی ریلیشن شپس اپہولڈ کرنا اسلام میں ہائیلی ایمفسائزڈ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ان ٹائز کو توڑنا اللہ کی مرسی کو سفر کرنا مانا جاتا ہے۔ اس لیے اسٹرانگ اور لونگ ریلیشن شپس فیملی کے ساتھ، خاص کر پیرنٹس کے ساتھ، ڈیوائن مرسی کو انوائٹ کرتی ہے اور ڈیتھ کا پروسیس آسان بناتی ہے۔ 5. ڈیووشنل پریکٹسز میں انگیج کرنا۔ اسپیسیفک ڈیووشنل ایکٹس ریکمینڈ کیے گئے ہیں جو پیسفل ڈیتھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تسبیح اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ریسائٹ کرنا۔ ہر اوبلیگیٹری پریئر کے بعد تسبیح اور فاطمہ زہرا 34 ٹائمز اللہ اکبر
33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह रिसाइट करना डेथ की डिफिकल्टीज को आसान बना सकता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तस्बीह ऑफ ज़हरा से बड़ा और बेहतर कोई गिफ्ट होता तो प्रॉफिट वो गिफ्ट बीबी ज़हरा को देते। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, जैसे हम अपने बच्चों को प्रेयर रिकमेंड करते हैं वैसे ही हम इन तस्बीह को रिकमेंड करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, अगर कोई इंसान हर प्रेयर के बाद लेडी ज़हरा के तस्बीह को परसिस्टेंटली रिसाइट करता है तो मौत की सख्तियाँ उसके लिए आसान हो जाएंगी। अकीक रिंग पहनना। अकीक रिंग पहनना एक बिलीवर का साइन है और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफर करता है। स्पेसिफिक वर्सेस और प्रेयर्स रिसाइट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसको फजर और मगरिब प्रेयर के बाद 7 मरतबा रिसाइट करना हाईली बेनिफिशियल है। दुआ अदीला रिसाइट करना, ये सप्लिकेशन ईमान को मौत के वक्त सेफ गार्ड करने के लिए है। ये रिकमेंड किया गया है कि इसे कम से कम एक बार लाइफ में अपने बिलीव्स को एक ट्रस्ट के शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले करते हुए रिसाइट करें, क्योंकि दुआ अदीला के एंड में हम कहते हैं, ओ अल्लाह यू आर द बेस्ट ट्रस्टी, मैं इन बिलीव्स को ट्रस्ट के शक्ल में आपके हवाले करता हूँ ताकि मौत के वक्त जब इंसान कई चीज भूल जाता है आप मुझे उन्हें वापस कर दें। कुरान पढ़ना। हर प्रेयर के बाद कुछ वर्सेस ऑफ द कुरान पढ़ना मौत के प्रोसेस आसान बनाता है और इंश्योर कर सकता है कि एंजल ऑफ डेथ मलकुल मौत खुद रूह को ईमान की शहादत की तरफ गाइड करेगा। इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने और राइटियसनेस, अहले बैत से प्यार और स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज मेंटेन करने से एक इंसान पीसफुल और स्पिरिचुअल सिक्योर ट्रांजिशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड की होप कर सकता है। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले चैप्टर में बयान किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।